اہل علم نے بڑی خوب بات فرمائی ہے کہ یاد رکھیں رشتوں میں اہم ترین رشتہ وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اہم ترین رشتہ خامد اور اس کی زوجہ کا رشتہ ہے، یہ رشتہ اہم ترین ہے۔ ہاں، مقدس ترین رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ مقدس ترین اور اہم ترین میں بہت فرق ہے۔ مقدس ترین رشتہ اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کا بنایا ہے، اور اہم ترین رشتہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا بنایا ہے، اس لیے کہ یہ رشتہ ہی بنیاد بنتا ہے ماں باپ کے رشتے کی، یہ رشتہ ہی بنیاد بنتا ہے بھائیوں اور بہنوں کے رشتے کی، یہ رشتہ ہی بنیاد بنتا ہے خالہ اور پھوپھی کے رشتے کی، یہ رشتہ ہی بنیاد بنتا ہے تمام رشتوں کی۔ تو اہم ترین رشتہ اللہ تعالیٰ نے اور اول ترین رشتہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا بنایا ہے۔ اور بھائی ایک اور بڑی مزے کی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ کیسے قائم فرمایا۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، جنت کی ساری نعمتیں، جنت کا ہر قسم کا عیش و آرام اور جنت کا ہر قسم کا لطف اور سرور، ظاہر ہے جس کو حیاتاً طیبہ پاکیزہ ترین زندگی فرمایا گیا وہ جنت کی زندگی ہے، جسے دارالسلام فرمایا گیا، حقیقی دارالسلام جنت ہی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، دارالسلام میں سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اس جنت میں ساری کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن آدم علیہ السلام انس اور آدم علیہ السلام انس اور آدم علیہ السلام ساتھی کی طلب میں ہیں، ساتھی کی چاہت ہے، انس اور محبت کی چاہت ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، کیا خواہش ہے۔ ایک دن آنکھ کھلی تو آنکھ کھلتے ہی عجیب منظر دیکھا کہ اپنے بائیں پہلو میں ایک عورت کو، ایک خاتون کو موجود پایا۔ اس عورت اور خاتون کو جب دیکھا متحیر اور حیران ہوئے، ششدر رہ گئے کہ یہاں یہ عورت۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی اور القاء ہوا کہ اے آدم یہ تیری بیوی ہے، اے آدم یہ خاتون تیری زوجہ ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ تو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا۔ جس اللہ نے مٹی سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، جس اللہ تعالیٰ نے اس بجتی ہوئی مٹی اور گارے سے آدم کو وجود بخشا، اسی اللہ تعالیٰ نے آدم کی بائیں پسلی سے سیدہ حوا کو وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مٹی سے پیدا فرمانا بھی کوئی مشکل نہیں، اور بائیں پسلی سے سیدہ حوا کو پیدا فرمانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ تو سیدہ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، یہ سب سے پہلا رشتہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، بڑی اہم بات ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن رشتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں،
اگر سارے کے سارے رشتوں کے حقوق کی آیات پڑھیں تو چند آیات آپ کو ملیں گی. مثلا ماں باپ کا رشتہ ہے، ماں باپ کے حقوق اولاد پہ کیا ہیں، چند آیات آپ کو ملیں گی. بھائیوں کا رشتہ ہے، بھائیوں کے کیا حقوق ہیں. اسی طرح بہنوں کا رشتہ ہے، بہنوں کے کیا حقوق ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات پڑھتے جائیں، آپ کو ہر انسانی حق کے بارے میں چند آیات ملیں گی. لیکن یہ بات میں آپ کو بہت ہی دعوت فکر دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کریم کی آیات پہ نظر کرنے کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے جس رشتے کے حقوق سب سے زیادہ بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس رشتے کے حقوق بار بار بیان فرمائے ہیں، مختلف انداز سے بیان فرمائے ہیں، مختلف صورتوں میں، مختلف سپاروں میں جس رشتے کے حقوق اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بیان فرمائے، جس رشتے کے حقوق بار بار بیان فرمائے ہیں، وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اللہ نے جتنے حقوق، جتنی تاکید کے ساتھ، جتنی کثرت کے ساتھ میاں بیوی کے حقوق کا اور میاں بیوی کے تعلقات کا ذکر فرمایا ہے، اللہ نے حقوق میں کسی بھی حق کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں فرمایا جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا حق بیان فرمایا ہے.